اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مجاہدے کا بیان یعنی نفس اور شیطان کے وسوسوں اور دین کے لیے کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا یعنی بازو یا ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بخشش اور رحمت اور اس کی قدردانی کا ذکر ہے کہ تھوڑے پر وہ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ہیں، ادھیکانش لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے گھاٹے میں رہیں گے، وہ ہیں صحت اور فراغت۔ بخاری۔ فائدہ: غبن کے معنی ہے گھاٹا، یعنی اپنی چیز کو کم قیمت پر بیچ دینا یا کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے دگنی تگنی قیمت پر خرید لینا۔ دونوں صورتوں میں انسان کا گھاٹا ہی ہے، اور معلوم ہونے پر اسے حسرت اور ندامت ہوتی ہے۔ اسی گھاٹے اور حسرت کو غبن کہتے ہیں۔ حدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت و فراغت کو راس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جو انسان اپنے راس المال یعنی صحت و فراغت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اسے برباد کرتا ہے یعنی ان کا غلط استعمال کرتا ہے وہ قیامت والے دن گھاٹے میں رہے گا اور نادم ہوگا۔ دوسرا، انسانوں کی بڑی تعداد ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنا وقت بھی بے فائدہ اور فضول کاموں میں صرف کرتی ہے، اور اپنی جسمانی قوت اور توانائی بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتی ہے، اور اس کا سخت نتیجہ اس کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، جب ہر چیز کا حساب کتاب اور وزن ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ فائدہ: انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بالاتفاق کبائر سے اور ان صغیرہ گناہوں سے جو بد عادات کی وجہ سے ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، لیکن ایسے صغیرہ گناہوں کا ہونا جن میں برائی کا پہلو نہیں ہوتا، ان کی بابت کچھ علماء اوچت کے قائل ہیں، لیکن اکثریت اس سے بھی پاک ہونے کی قائل ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو آپ کے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ دراصل آپ کے خلاف اولا کاموں کو عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں کہ مصداق گناہ شمار کر لیا گیا ہے، جن کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، جتنا کسی پر اللہ کا انعام زیادہ ہو اس کا شکر بھی اسی حساب سے زیادہ کیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ فرائض اور فرمانبرداری کے ساتھ نفل کا آیوجن بھی زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری حصہ شروع ہوتا تو رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری اور مسلم۔ العشر الاواخر سے مراد رمضان کے آخری 10 دن ہیں۔ مشذر آزار کے معنی میں یعنی تہبند یا چادر۔ یہاں اشارہ ہے کہ اس بات کا کہ آپ اپنی بیویوں سے کنارہ کشی اختیار فرما لیتے، اور کچھ کے نزدیک اس سے مراد عبادت کے لیے چوکس اور تیار ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے، میں نے اس کام کے لیے اپنا مشذر کس لیا ہے، یعنی
اس کے لیے میں نے اپنے کو تیار اور فارغ کر لیا ہے۔ فائدہ: عظمت والے اوقات میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حصہ رمضان میں معمول ہوتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔